پھر ایک پختہ دیوار نے راستہ مسدود کر دیا۔ اب تیار ہو جاؤ، میں پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کروں گی، پھر ہم اندر جا کر سب کا خاتمہ کر دیں گی۔ اس کے بعد لیبارٹری کا راستہ کھول کر اندر داخل ہوں گی اور میزائل گن اور اس کا فارمولا لے کر واپس آئیں گی، جولین نے کہا تو موگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولین نے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول نما آلے کا ایک اور بٹن دبایا تو ہلکی سی کرکراہٹ کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی اور وہاں ایک راہداری ٹارچ کی روشنی میں نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ جولین نے ریموٹ کنٹرول نما آلہ واپس جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک لمبی نال والا پسٹل نکال لیا۔ اس نے پسٹل کا رخ اس راہداری کی طرف کر کے یک کے بعد دیگرے 4 بار ٹریگر دبا دیا اور 4 سرخ رنگ کے کیپسول نکل کر راہداری میں گرتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی راہداری میں سرخ رنگ کا دھواں تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ جولین اور موگی دونوں نے سانس روک رکھے تھے۔ دھواں چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ وہ دونوں سانس روکے کچھ دیر کھڑی رہیں، پھر دونوں نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا۔ جب کوئی واضح اثرات محسوس نہ ہوئے تو انہوں نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر جولین نے گیس پسٹل کو جیب میں ڈالا اور دوسری جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ موگی نے پہلے ہی مشین پسٹل جیب سے نکال لیا تھا اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ راہداری آگے جا کر مڑی اور پھر اس کا اختتام ایک برآمدے میں ہوا جہاں 4 افراد اس طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے جیسے اچانک چلتے چلتے گر گئے ہوں۔ انہیں دیکھ کر جولین اور موگی دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے اور وہ آگے بڑھیں۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ترتراہٹ کی تیز آوازیں ابھریں اور اس کے ساتھ ہی جولین اور موگی دونوں چیختی ہوئی اچھل کر نیچے گریں اور پھر اس طرح تڑپنے لگیں جیسے ان کی جان جسم سے علیحدہ ہو رہی ہو اور پھر وہ دونوں ساکت ہو گئیں۔ ان کے ساکت ہوتے ہی ان سے 10-15 فٹ کے فاصلے پر وہ افراد جن کے منہ پر باقاعدہ گیس ماسک چڑھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں مشین پسٹل اٹھائے دوڑتے ہوئے اس طرف کو بڑھے جہاں جولین اور موگی دونوں ساکت پڑی ہوئی تھی۔ دونوں افراد نے کمانڈوز کی مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور ان دونوں کے ہاتھوں میں جدید انداز کے مشین پسٹل تھے۔ قریب آ کر ان دونوں نے ایک بار پھر مشین پسٹلز جولین اور موگی کی طرف سیدھے کیے۔ وہ شاید حتمی طور پر تسلی کر کے ان کو مزید گولیاں مارنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے ساکت پڑی ہوئی جولین اور موگی دونوں یکلہت اس طرح تڑپیں جیسے پانی سے نکلنے والی مچھلی تڑپتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے جسم پلک جھپکنے میں ہوا میں اٹھے اور دونوں کمانڈوز اچھل کر دھماکوں سے پشت کے بال فرش پر جا گرے۔ دونوں کے ہاتھوں سے مشین پسٹل نکل کر برآمدے کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گر گئے تھے۔ جولین اور موگی دونوں انہیں ضربات لگا کر ہوا میں ہی کلا بازیاں کھلا رہی تھیں اور دونوں کمانڈوز کی سینوں پر ضربات پوری قوت سے پڑیں اور دونوں کے جسموں نے اس طرح جھٹکے کھائے جیسے دونوں اطراف سے ان کے جسموں کو جھٹکے دیے جا رہے ہوں، لیکن پہلی ضرب کھا کر دونوں نے جیسے ہی اچھل کر پیر فرش پر ٹکائے دونوں کمانڈوز کے نچلے جسم یکلہت ہوا میں گھومے اور جولین اور موگی دونوں کی ٹانگوں پر اچانک اور زوردار ضربیں کھا کر چیختی ہوئی اچھل کر گری ہی تھیں، لیکن ان سے پہلے کہ دونوں کمانڈوز انہیں گرا کر اٹھتے دونوں بہنوں نے ایک بار پھر کلا بازیاں کھائیں اور اس کے ساتھ ہی ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل نے گولیاں اگلیں اور تڑپ کر اٹھتے ہوئے دونوں کمانڈوز نیچے گرے اور انہوں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر ترتراہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی دونوں کمانڈوز ساکت ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو موگی؟ جولین نے مڑ کر موگی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری فکر تھی کیونکہ تم مجھ سے آگے تھی، موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے جو تم نے میری پیروی کی، اس طرح تمہاری جان بچ گئی، جولین نے کہا۔ تمہاری پیروی کیا مطلب؟ میں نے تو فرنٹ فائٹ اصول کے تحت چیخ مار کر اپنے آپ کو اس انداز میں گرا دیا تھا جیسے میں ہٹ ہو گئی ہوں تاکہ وہ مزید فائرنگ بھی نہ کر سکیں اور سامنے بھی آ جائیں۔ میں نے تمہاری پیروی نہیں کی اور کرتی کیوں؟ کیا مجھے فائٹس کے اصول معلوم نہیں ہیں؟ موگی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس اصول پر پہلے میں نے عمل کیا ہے، تم نے نہیں۔ بہرحال آگے چلیں، ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے گیس ماسک لگا رکھے ہوں، جولین نے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ اور ہوتے تو وہ بھی سامنے آ جاتے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں 2 کمانڈوز کی ڈیوٹی تھی، اس لیے انہوں نے باقاعدہ گیس ماسک پہن رکھے تھے، ورنہ یہ برآمدے میں جو کمانڈوز پڑے ہیں انہوں نے صرف یونیفارم تو پہن رکھی ہے لیکن گیس ماسک نہیں پہن رکھے، ورنہ یہ بھی ڈیوٹی پر ہوتے تو قانوناً گیس ماسک لازماً پہن رکھے ہوتے، موگی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں تم زیادہ عقل مند ہو، لیکن آگے چلو، ہم نے سارے حصوں کو چیک کرنا ہے، جولین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو، لیکن عقل کے بغیر عقل مندوں والی باتیں کرنے کا تمہیں بہت شوق ہے، موگی نے کہا اور پھر
تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پورے سرکل ہاؤس کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئیں کہ اس وقت سرکل ہاؤس میں موجود تمام کمانڈوز بے ہوش پڑے ہیں، البتہ گیس ماسک پہنے ہوئے دونوں کمانڈوز ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ ان ٹوئن سسٹرز کے آرم سے ڈانچ میں آ گئے تھے کہ فائر کرتے ہی دونوں نے اس طرح چیخ مار کر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئیں۔ کمانڈوز یہی سمجھ بیٹھے کہ وہ دونوں ہٹ ہو کر ہلاک ہو چکی ہیں۔ گو انہوں نے کمانڈوز کی ٹریننگ کے تحت قریب آ کر ان پر دوبارہ فائر کھولنا چاہا، لیکن یہ دونوں ٹوئن سسٹرز جانتی تھی کہ یہ ایسا ہی کریں گے، اس لیے فائرنگ سے پہلے وہ حرکت میں آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ دونوں کمانڈوز ہلاک ہو گئے۔ غلطی ان کمانڈوز سے ہوئی کہ انہوں نے ٹوئن سسٹرز کے دیے ہوئے ڈانچ پر یقین کر لیا اور ان کے قریب آ کر دوبارہ فائرنگ کرنے کا سوچا۔ حالانکہ اگر وہ وہیں سے دوبارہ فائر کھول دیتے جہاں سے انہوں نے پہلے فائر کی تھی تو یہ دونوں لازماً ہلاک ہو جاتی اور ان کا ڈانچ ان کے خلاف استعمال ہو جاتا، لیکن کمانڈوز ان کے ڈانچ میں آ گئے اور ان کی بجائے خود ہلاک ہو گئے۔ اب ان کا خاتمہ کرنا ہے یا پہلے لیبارٹری میں داخل ہونا ہے؟ موگی نے جولین سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے ان کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ عقب محفوظ ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ جولین نے کہا، لیکن یہ لوگ تو طویل عرصے تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ جو گیس تم نے استعمال کی ہے وہ 6 گھنٹوں سے پہلے کسی کو ہوش میں نہ آنے دے گی، پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کے قتل عام کی؟ موگی نے کہا، احمق مت بنو، یہ انتہائی تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، یہ وقت سے پہلے بھی ہوش میں آ سکتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی ہوش میں آ گیا تو پوری فوج سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جولین نے کہا، تمہاری بات درست ہے، تم واقعی اب عقل مند ہو گئی ہو۔ موگی نے شاید پہلی بار جولین کی بات فوراً تسلیم کر لی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے تندیہ فکرہ بھی جوڑ دیا تھا، شکر ہے تمہاری سمجھ میں بھی کوئی بات تو آئی۔ جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ایک بار پھر انہوں نے پورے سرکل ہاؤس کا راؤنڈ لگایا اور وہاں موجود تمام افراد کو مشین پسٹل کی مدد سے بے ہوشی کے دوران ہی نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ انہوں نے پوری طرح تسلی کر لی کہ کوئی بے ہوش کمانڈو زندہ تو نہیں رہا۔ مشین پسٹل میں نیا میگزین بھر لو، اب ہم نے لیبارٹری میں داخل ہونا ہے۔ جولین نے کہا، تم وہاں بھی بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دو تاکہ اطمینان سے مشن مکمل ہو سکے۔ موگی نے کہا، ہاں میں ایسا ہی کروں گی۔ جولین نے کہا تو موگی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے جولین نے اس کی بات مان کر اسے بہت بڑی فتح دلا دی ہو۔ پھر وہ دونوں اس طرف کو بڑھ گئیں جہاں لیبارٹری اور سرکل ہاؤس کے درمیان ایک دیوار تھی جسے لیبارٹری کی طرف سے کھولا جا سکتا تھا، لیکن ٹیڈ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس دیوار سے ہٹ کر بھی ایک اور تنگ سا راستہ ایسا تھا جسے سرکل ہاؤس کی طرف سے کھولا جا سکتا تھا اور اس راستے سے لڑکیوں کو اور شراب کی ٹرالیاں لیبارٹری میں بھجوائی جاتی تھی۔ جولین اور موگی کو معلوم تھا کہ اے ایم گن کے بارے میں زیادہ تر معلومات انچارج ڈاکٹر ابراہیم کو ہی ہوں گی، اس لیے ان کا پروگرام تھا کہ وہ ڈاکٹر ابراہیم کو ہوش میں لا کر اس سے نہ صرف زبردستی مطلوبہ گن حاصل کریں گی بلکہ اس گن کا فارمولہ بھی حاصل کر کے ڈاکٹر ابراہیم کو ہلاک کر کے وہ خاموشی سے نکل جائیں گی۔ اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں اس راستے کی طرف بڑھتی چلی گئیں جہاں سے وہ لیبارٹری میں داخل ہو سکتی تھی۔ یہ راستہ ایک چھوٹے سے کمرے کے فرش سے جاتا تھا، انہیں اس فرش کو ہٹانے کے بارے میں معلوم تھا، چنانچہ وہ اس کمرے میں جانے اور راستہ کھولنے میں کامیاب ہو گئیں۔ دوسری طرف ایک طویل راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ آؤ، جولین نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیس پسٹل سے موگی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، گیس فائر کر دو۔ موگی نے آہستہ سے کہا، ابھی نہیں، کچھ اندر جا کر تاکہ پوری لیبارٹری میں گیس پھیل سکے۔ جولین نے بھی آہستہ سے کہا اور موگی نے اس طرح ہونٹ کھینچ لیے جیسے جولین نے اس کی بات نہ مان کر کوئی بڑا جرم کیا ہے، لیکن موگی بہن ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہہ سکتی ہو۔ وہ دونوں بڑے محتاط انداز میں قدم بڑھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک چھت سے چٹک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جولین اور موگی دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے توانائی مکمل طور پر غائب ہو گئی ہو اور وہ دونوں ریت کے حالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح فرش پر گرتی چلی گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود گیس اور مشین پسٹلز بھی نیچے فرش پر گر گئے۔ پھر ان دونوں کے ذہنوں پر بھی تاریک چادریں پھیلتی چلی گئیں اور آخری احساس جو ان کے ذہنوں میں ابھرا وہ آخرکار ہٹ ہو جانے کا تھا۔ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا انچارج ادھیر عمر ڈاکٹر ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر ابراہیم، ڈاکٹر ابراہیم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ڈاکٹر سلامت بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فوراً سب وے 3 میں پہنچے۔ دوسری طرف سے کسی نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو ڈاکٹر ابراہیم بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ کھل کر بات کرو، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے وہاں؟ ڈاکٹر ابراہیم نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا،
سر، وہاں دو نوجوان لڑکیاں فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ ان کو سب وے 3 کی چھت میں موجود سٹار ریز کے آلے نے چیک کیا اور ان کے پاس حفاظتی آلہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر سٹار ریز فائر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ورک شاپ میں اطلاع ملی تو میں نے فوراً آ کر چیک کیا۔ میں اس وقت وہیں سب وے 3 میں موجود ہوں اور اپنے سیل فون سے آپ کو کال کر رہا ہوں، ڈاکٹر سلامت نے، جو لیبارٹری کا مشینری انچارج تھا، تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دو لڑکیاں؟ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی روحیں ہیں جو آسمان سے ٹپک پڑی ہیں؟ کیا تم نشے میں ہو یا سو رہے ہو؟ ڈاکٹر ابراہیم نے غصے میں قطرے چیختے ہوئے کہا۔ سر، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، آپ خود آ کر دیکھ لیں، ڈاکٹر سلامت نے قطرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ابراہیم نے غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اس ڈاکٹر سلامت نے کوئی مذاق کیا ہے تو میں اس کا حشر کر دوں گا۔ نان سینس! لڑکیاں کہاں سے آ گئی بند لیبارٹری میں؟ نان سینس! ڈاکٹر ابراہیم نے مڑ کر عقبی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک راہداری میں پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہاں واقعی فرش پر دو نوجوان لڑکیاں اس انداز میں پڑی تھیں جیسے اچانک ان کے جسموں سے توانائی سلب ہو گئی ہو۔ اس سے معلوم تھا کہ سٹار ریز کے انسانی جسم پر ایسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہاں دبلا پتلا ڈاکٹر سلامت اور اس کے دو اسسٹنٹ بھی موجود تھے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ کمال ہے، میں تو سمجھا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا پھر تم نے زیادہ پی لی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کے لہجے میں حیرت کی شدت نمایاں تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں سرکل ہاؤس کی طرف سے آئی ہیں، کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ درمیانی دروازے کو کھولا گیا تھا، پھر وہ خود بخود بند ہو گیا، ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میجر حسن بغیر ہمیں اطلاع دیے خود ہی دیوار کھول کر ان لڑکیوں کو بھیجے؟ یہ سب غلط ہے، کوئی اور چکر چل رہا ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے کہا۔ تو اب کیا حکم ہے؟ انہیں گولی مار دی جائے اور پھر ان کی لاشیں سرکل ہاؤس واپس پہنچا دی جائیں، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ پہلے انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ گچھ ہوگی، پھر میجر حسن کو بلا کر ان دونوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم سائنسدان ہیں، قصاب نہیں ہیں کہ بے ہوش پڑی ہوئی لڑکیوں کو گولیاں مار دیں۔ انہیں زیرو روم میں پہنچاؤ، وہاں انہیں ہوش پہ لا کر ہم مل کر ان سے معلومات حاصل کریں گے، ڈاکٹر ابراہیم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو وہاں موجود ڈاکٹر سلامت کے دونوں اسسٹنٹ نے آگے بڑھ کر ایک ایک لڑکی کو اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ یہ گیس پسٹل بھی ہے اور مشین پسٹل بھی، یہ شاید ان کے ہاتھوں میں تھے، جو سٹار ریز فائر ہونے پر ان کے ہاتھوں سے نکل کر نیچے فرش پر گر گئے۔ ڈاکٹر سلامت نے دو مشین پسٹل اور ایک گیس پسٹل کو فرش سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی غلط سوچ کے تحت اندر داخل ہوئی ہیں۔ اوہ ڈاکٹر سلامت، تم انہیں زیرو روم میں لے جا کر رسیوں سے باندھ کر ہوش میں لے آؤ، میں آفس جا کر اسپیشل فون پر میجر حسن سے بات کرتا ہوں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، ڈاکٹر ابراہیم نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم سر ہلاتا ہوا واپس اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود اسپیشل فون اٹھا کر میز پر رکھا، اس کے ساتھ منسلک تار کو ساتھ ہی دیوار میں موجود ایک ساکٹ کے ساتھ منسلک کیا اور پھر بٹن آن کر دیا تو فون کے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس بلب کے جلنے کا مطلب تھا کہ اسپیشل فون آن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا، تو ڈاکٹر ابراہیم نے کریڈل دبا کر لائن منقطع کی اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایک بار پھر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے لیکن اس بار بھی رزلٹ وہی پہلے والا ہی سامنے آیا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آج نہ جانے کیسا دن ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں لڑکیاں کرسیوں پر بندھی ہوئی بیٹھی تھیں، ان کے جسم ڈھلکے ہوئے تھے، وہ بے ہوش تھیں۔ ان کے سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن میں سے ایک کرسی پر ڈاکٹر سلامت موجود تھا۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم کے اندر داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرکل ہاؤس سے کوئی فون ہی ریسیو نہیں کر رہا، میں نے 3 بار کال کی ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ دیوار کھول کر سرکل ہاؤس جا کر وہاں سے معلومات حاصل کروں، کیونکہ مجھے کوئی بڑی گڑبڑ ہونے کا احساس ہو رہا ہے، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ ہاں، یہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری ہے اور یہاں اہم ترین دفاعی آلے پر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تم یہاں ٹھہرو تاکہ پہلے ان سے ان کا حدود اربہ معلوم کر لیں، پھر ایک ہی بار راستہ کھولنا تاکہ
انہیں میجر حسن کے حوالے کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے کہا، یس سر، جیسے آپ کا حکم۔ ڈاکٹر سلامت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب انہیں ہوش میں لے آؤ اینٹی اسٹار ریز کے ذریعے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے کہا، یس سر، میں پہلے ہی لے آیا ہوں۔ ڈاکٹر سلامت نے کہا اور پھر جیب سے ایک ٹارچ سی نکالی اور اس کا رخ کرسی پر بندھی ہوئی بے ہوش لڑکیوں کی طرف کر کے اس نے ٹارچ کا بٹن پریس کر دیا۔ ٹارچ میں سے زرد رنگ کی روشنی نکل کر ایک لڑکی پر پڑنے لگی۔ چند لمحوں پر ڈاکٹر سلامت نے ٹارچ کا رخ پھیرا اور ٹارچ کی روشنی دوسری لڑکی پر ڈال دی۔ چند لمحوں تک روشنی ڈالنے کے بعد اس نے ٹارچ کا بٹن بند کر کے اسے آف کیا اور واپس جیب میں ڈال لیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ دونوں ہوش میں آ جائیں گی، ڈاکٹر سلامت نے کہا۔ یہ دونوں مقامی لڑکیاں ہیں لیکن ڈاکٹر ابراہیم نے ان دونوں لڑکیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا سر؟ ڈاکٹر سلامت نے چونک کر پوچھا۔ ان سے ملنے والا اسلحہ بتا رہا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک لڑکیاں ہیں اور یہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں کسی پراسرار طریقے سے پہنچ گئی ہیں۔ ہمیں ان سے سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ابراہیم نے ایک بار پھر لیکن کے لفظ کے بعد رکتے ہوئے کہا، لیکن کیا سر؟ ڈاکٹر سلامت نے ایک بار پھر چونک کر پوچھا، لیکن کیا یہ ہمیں سب کچھ بتا دیں گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے میجر حسن کو یہاں کال کر لینا چاہیے تھا، ڈاکٹر ابراہیم نے کہا۔ سر آپ بے فکر ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو مجھے معلوم ہے کہ ایسی لڑکیوں کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے۔ 2-3 دھمکیوں میں ہی یہ دونوں سیدھی ہو جائیں گی، ڈاکٹر سلامت نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، انہیں ہوش آ رہا ہے، ڈاکٹر ابراہیم نے کہا تو ڈاکٹر سلامت بھی فوراً ان دونوں لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دونوں لڑکیوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے اور پھر ان دونوں کے جسم یکلہت تان گئے اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔